وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین. سورہ انفال کے 3 رکوع ہم مکمل کر سکے تھے. ذہن میں رہے کہ سورہ انفال غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے اور یہ پوری صورت غزوہ بدر ہی کے احوال اور اس پر تبصرے پر مشتمل ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اہل ایمان اگر تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تو اللہ کر دے گا تم میں فیصلہ، یعنی فتح آخری تمہاری ہی ہوگی. حق و باطل میں فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا تمہیں. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ابو جہل نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اب ہماری فتح کے رستے کی کوئی رکاوٹ باقی نہیں ہے، 313 نہتے ہیں، ہم پوری جنگی تیاری سے 1000، تو اس کے تو یوں کہیے کہ فتح کے شادیانے اس نے پہلے سے بجانے شروع کر دیے تھے. تو اتنا یقین تھا کہ اس نے کہا کہ آج کا دن جو ہے یہ یوم الفرقان ہے، معلوم ہو جائے گا حق کس کے ساتھ ہے. جو جیتے گا وہ حق پر ہے اور جو شکست کھائے گا وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط رستے پر تھا اور وہ غلط موقف پر تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے فرقان بنا دیا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور یاد کیجئے جب مکر کر رہے تھے آپ کے حوالے سے یہ کافر، چالیں چل رہے تھے آپ کے خلاف، مشورے ہو رہے تھے قریش کی دار الندوہ میں جب ہجرت سے قبل. کیا مشورے ہو رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو قید کر دیا جائے، او یقتلوک یا آپ کو قتل کر دیا جائے، او یخرجوک یا آپ کو شہر سے نکال دیا جائے، مکہ سے نکال باہر کیا جائے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور وہ لگے ہوئے تھے اپنے مکر میں، تدبیروں میں، سازشوں میں، اور اللہ کی اپنی ایک تدبیر تھی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے، اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے ہیں، باہر گھیرا تھا، سب تیار بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے حضرت علی کو جو ہے اپنے اس بستر پر سلایا، لٹایا، اور آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے باہر نکلے ہیں اور کوئی دیکھ نہیں سکا، حالانکہ سب گھیرے میں لیے بیٹھے تھے، طاق میں تھے. اور پھر کیسے غار ثور پہ آپ کو پناہ دی ہے، اور پھر بالآخر مدینہ پہنچے ہیں آپ. تو وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ان کی چالیں تو تھیں اور بڑی بڑی چالیں تھیں. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے بہتر. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سن رکھا ہے سب کچھ. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کہہ سکتے ہیں، ایسا ہی کلام پیش کر سکتے ہیں. إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ کچھ نہیں ہے یہ تو داستانیں ہیں گزرے ہوئے لوگوں کی، قصے کہانیاں ہیں. معاذ اللہ یہ خاص طور پر
ایک بہت بڑا دشمن اسلام نضر بن حارث تھا مکے میں، اور وہ اس قسم کی باتیں پھیلایا کرتا تھا. یہ ان کی ڈٹائی کا معاملہ تھا. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب وہ مزید ڈھیٹ بن کر وہ یہ کہنے لگے کہ اے اللہ اگر یہی دین حق ہے تیری جانب سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر برسا دے آسمان سے بلندی سے پتھروں کی بارش، او ائتنا بعذاب علیم، یا لے آ ہم پر کوئی دردناک عذاب. یعنی یہ اب ان کی جھنجھلاہٹ ہے، ڈھٹائی ہے، ضد ہے کہ کھلم کھلا جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں کہ لے آؤ عذاب. اب یہ عذاب کی پہلی قسط آئی ہے غزوہ بدر کی شکل میں، اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جب تک کہ اے نبی آپ ان کے درمیان موجود تھے. آپ مکہ میں خود موجود تھے، عذاب کیسے آتا؟ وما كان الله معذبهم، اور اللہ تعالیٰ ہرگز عذاب دینے والا نہیں ہے. وهم يستغفرون، جبکہ لوگ استغفار کرتے ہوں. مکے میں ایسے لوگ ہیں، مسلمان تھے، استغفار کرنے والے تھے. وما لهم الا يعذبهم الله، اور ان میں ایسا کیسی کون سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہ بھیجے. جہاں تک ان کا تعلق ہے مشرکین مکہ کا، یہ تو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. وهم يصدون عن المسجد الحرام، اور یہ روکتے ہیں لوگوں کو مسجد حرام میں بیت اللہ میں آنے سے. وما كانوا اولیاء، حالانکہ وہ اس کے حقیقی متولی نہیں ہیں، بن بیٹھے ہیں متولی، لیکن شرک کر رہے ہیں. یہ تو توحید کا مرکز تھا، ان کو حق تو نہیں ہے کہ متولی بن کر بیٹھے. ان اولیاءہ الا المتقون، بیت اللہ خانہ کعبہ کے اصل متولی تو وہ ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں. ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر اس بات کا احساس نہیں کرتے، ان کو اس کا علم نہیں ہے. وما كان صلاتهم عند البيت، اور نہیں تھی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس، الا مکاء و تصدیہ، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. نماز جو ہے وہ بگڑتے بگڑتے یہاں تک پہنچ چکی تھی. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب کا مزہ، اور یہ بدلہ ہے تمہارے کفر کا جو تم کرتے رہے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ بھی خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ وہ لوگوں کو روکیں اللہ کے راستے سے. اہل ایمان خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، یہ اس کے برعکس خرچ کرتے ہیں. خرچ تو ہوتا ہے ان کا بھی. فَسَيُنْفِقُونَهَا، ابھی انہیں اور بھی خرچ کرنا ہے بہت کچھ. اب کتنا خرچ ہوا امریکہ کا افغانستان میں جو آئے ہیں وار آن ٹیرر جھنڈا لہراتے ہوئے، اور طالبان افغانستان کو جنہوں نے شریعت نافذ کی تھی ان کے اس جرم کی سزا دینے کے لیے کہ انہوں نے شریعت کیوں نافذ کی ہے. پھر آپ نے دیکھا کتنا خرچ ہوا ان کا. فَسَيُنْفِقُونَهَا، اور حاصل کیا ہوا؟ وہ ابھی مزید خرچ کریں گے. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، اور پھر یہ ان کے لیے سرمایہ حسرت بن جائے گا. اتنا انویسٹمنٹ کی ہم نے، اتنا خرچ کیا ہے، اور پھر نتیجہ لا حاصل. ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، اور پھر بالآخر وہ مغلوب ہو کر رہیں گے. والذین کفروا الى جہنم یحشرون، اور جو لوگ کافر ہیں وہ جھانکے جائیں گے جہنم کی طرف، دوزخ کی طرف. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ممیز کر دے، جدا کر دے ناپاک کو پاک سے. دنیا میں خبیث اور طیب مکس ہیں. حقیقی معنوں میں طیب کون ہیں، صحیح اللہ والے کون ہیں، اور کون ہیں جو خبیث ہیں، شیطان کے راستے پر چلنے والے. پوری طرح تمیز ہو جائے، پتہ لگ جائے گا کون کدھر کھڑا ہے، کون کس کی صف میں کھڑا ہے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث کو، ناپاک کو، اس قسم کے عناصر کو جن کے اندر خبث ہے، جو شیطنت سے بھرے ہوئے عناصر ہیں، ان کو رکھتا ہے ایک دوسرے کے اوپر، سٹیک کیا جاتا ہے. فَيَرْقُمَهُ جَمِيعًا، اور پھر اس کو ایک ڈھیر کی شکل میں اکٹھا کیا جاتا ہے.
فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پورے ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے گا. اولئک هم الخاسرون، یہ ہیں جو اصل میں خسارہ پانے والے ہیں. قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، اے نبی کہہ دیجئے ان کافروں سے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو معاف کر دیا جائے گا ان کے لیے جو کچھ ہو چکا، جو پیچھے ہو چکا معاف ہو جائے گا اگر باز آ جائیں، اور باز آ جائیں ایمان قبول کر لیں. تو سابقہ جو بھی مخالفت انہوں نے کی ہے اسلام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی ہیں، سب کی معافی ہو جائے گی اگر اب بھی باز آ جائیں. وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ اعادہ کریں گے، دہرائیں گے، ریپیٹ کریں گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت پچھلی قوموں کے بارے میں گزر چکی ہے، وہ پتہ ہی ہے پھر ان قوموں کا کیا انجام ہوتا رہا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اب اس آیت کو غور سے پڑھیے گا اور امریکہ کی پریشانی کو بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ پریشان کیوں ہے، قرآن مجید سے اتنا ڈرتا کیوں ہے، قرآن اور اس کی تعلیمات سے. وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے جنگ جاری رکھو کفار سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے. فتنہ کیا ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں. فتنہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر غیر اللہ کی حاکمیت ہو، نظام کسی اور کا چل رہا ہو، بجائے اللہ کے نظام کے امن کی حالت. اور یوں کہنا چاہیے کہ ڈیزرو کیا کون کرتا ہے کہ اس کا نظام ہو اس زمین کے اوپر جس کی یہ زمین ہے. اور اگر اس کے نظام کو چیلنج کر کے کوئی اپنا نظام، اور وہ شیطان کا نظام خاص طور پر جو اللہ کا دشمن ہے، اس کو نافذ کرے گا تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. یہ ہے اصل فتنہ. تو جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا، غیر اللہ کی حاکمیت ختم نہیں ہوتی، یہ سب طاغوت ہے، اس وقت تک جنگ جاری رکھو. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے ہو جائے، پورا نظام اللہ کے نظام کے تابع ہو جائے. اور مسلمانوں سے جب خطاب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ مدینہ کے لیے تشریف نہیں لائے تھے رسول بن کر، آپ کی رسالت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، آپ کا پیغام پوری دنیا، پورے گلوب کے لیے ہے. لہٰذا اس آیت کے اندر یہ ہے کہ یہ فتنہ ختم تب ہوگا اور مسلمانوں کی جنگ جاری رہے گی جب تک کل روح ارضی پر اللہ کا دین قائم نہیں ہو جاتا. ورنہ آپ نے دیکھا ہے طاغوتی قوتیں کیا کر رہی ہیں، وار آن ٹیرر کے نام پر سب سے زیادہ دہشت انہوں نے پھیلائی ہے، سب سے بڑی غنڈہ گردی وہ کر رہے ہیں. دنیا بھر میں غنڈہ گردی کو سپورٹ کرنے والا سب سے بڑا امریکہ، فلسطین میں کس طرح سے مظالم ہو رہے ہیں، اور یہودی کس طرح کر رہے ہیں، ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں، ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں نہتوں پر، لیکن سپورٹ کون کر رہا پیچھے؟ تو اس وقت امن کا سب سے بڑا علم بردار ٹھیکیدار بنا ہوا ہے. یہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ سب کا سب فتنہ ختم ہی نہیں ہوگا جب تک کہ کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب اور قائم نہیں ہو جائے گا. اور یہ مسلمانوں کا مشن ہے. وَقَاتِلُوهُمْ، جنگ جاری رکھو، حکم یہ ہے. اب وہاں سے تو حکم یہی ہوگا کہ ایسی آیتوں کو کھرچو، نصاب میں سے نکالو. کہیں مسلمانوں نے پڑھ لی، ہوش آ گیا تو پھر ان کے لیے اور مسئلے کھڑے ہوں گے. فَإِنِ انْتَهَوْا، تو اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو جان لو کہ جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ اسے دیکھتا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر روگردانی کریں، سن کر نہ دیں تمہاری بات، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو اے مسلمانوں جان لو اللہ تمہارا حمایتی ہے، پشپناہ ہے، مولا ہے. نعم المولا و نعم النصیر، کیا خوب ہے وہ حمایتی اور کیا خوب ہے وہ مددگار. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ جو کچھ تمہیں غنیمت میں ملی ہیں چیزیں. اب یہاں پر جو سورت کے بالکل شروع میں بات آئی تھی کہ یہ پوچھتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں، اس وقت تو کہہ دیا گیا تھا کہ غنیمت کل اللہ اور رسول کے لیے ہے. فی الحال تو اس کو ایک طرف اس ایشو کو سائیڈ لائن کر دو، لیکن اب اس کا تقسیم کا فارمولہ بتایا جا رہا ہے.
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جان رکھو کہ جو کچھ تمہیں مال غنیمت میں ملتی ہیں جو چیزیں، اور مال غنیمت سے مراد ہے کہ میدان جنگ میں جنگ کے بعد جو کچھ ہاتھ آتا ہے اصل میں وہ مال غنیمت ہے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس سب میں سے پانچواں حصہ تو اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور یہ حصہ اللہ کے لیے بھی ہے، اس کے رسول کے لیے بھی ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور یتیموں کے اس میں حق ہے، اور مسکینوں کا ہے، اور مسافروں کا ہے۔ پانچواں حصہ تو گویا ایک یہ خلافت کے لیے اور اسلامی حکومت کا حصہ ہے جو اصل میں اللہ کے لیے ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو آپ کا خرچہ بھی اسی میں سے جو ہے وہ آپ کو اجازت تھی کہ اس میں سے آپ خرچ کر سکتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے یہ شق ختم ہو گئی، اور اب یہ حصہ کل کا کل بیت المال کا ہے، اور جب اللہ کے لیے ہے تو یعنی اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، اور وہ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اس چیز پر کہ جو ہم نے نازل فرمائی اپنے بندے پر، وہ یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان، جب دو لشکر آپس میں ایک دوسرے سے مد مقابل ہوئے، ان کی مڈ بھیڑ ہوئی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں مال غنیمت کے حوالے سے پانچواں حصہ تو یہ بتا دیا، باقی چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ 1/5 جو ہے اس کا مصرف بتا دیا گیا۔ اس سے پہلے، اسلام سے پہلے یہ تھا کہ مال غنیمت جس شخص کے ہاتھ جو لگا بس وہ اس کا سمجھا گیا، لہذا پھر خوب چھینا جھپٹی ہوتی تھی اور بعد میں جو ہے وہ سمیٹا سمیٹی ہوتی تھی۔ لیکن اب بعد میں اسلام میں طے ہوا کہ سب مال اکٹھا کیا جائے گا، قطع نظر اس کے کہ اس نے زیادہ جمع کیا، اس نے کم جمع کیا، نہیں، سب ایک جگہ پول کیا جائے گا۔ پانچواں حصہ اس میں سے نکل جائے گا اللہ کا۔ باقی جو چار حصے رہ گئے وہ اب مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور اس فارمولے کے تحت کہ جو گھڑ سوار ہے اس کو دگنا ملے گا پیادے کے مقابلے میں، اس لیے کہ اس نے اپنے گھوڑے کو بھی، اپنی سواری کو بھی مینٹین کرنا ہے، اس کا بھی خرچہ ہے۔ تو یہ ہے فارمولہ مال غنیمت کی تقسیم کا۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، مسلمانوں یاد کرو جب تم قریبی کنارے پر تھے، میدان بدر کا وہ کنارہ جو مدینہ کی طرف ہے، مسلمان مدینے سے آ رہے ہیں تو ورلا کنارہ جو پہلا کنارہ ہے، قریبی کنارہ، اس پر مسلمان تھے۔ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور وہ یعنی دشمن وہ پرلے کنارے پر تھے، وہ پہلے پہنچ گئے تھے، انہوں نے ایک بہتر پوزیشن سنبھال لی تھی، کل ذکر ہو چکا ہے۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور وہ جو قافلہ جس کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے 313 کو لے کر، ادھر سے ابو جہل اس قافلے کے حفاظت کے لیے نکلا مکہ سے 1000 کا لشکر لے کر، وہ نیچے سے سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ سے ہو کر تھوڑا رستہ بدل کر وہ خیریت سے پہنچ گیا۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وہ قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، یعنی ساحل کی طرف۔ یہ پرانا راستہ جو تھا مکہ سے مدینہ کو جانے والا، وہ ساحل کے ساتھ ساتھ پہلے گزرتا تھا، رابغ سے بدر آتا تھا اس میں۔ اب تو طریق الہجرہ بن گیا ہے، لیکن اس سے پہلے اصل راستہ وہی تھا، اس میں کافی حصہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، طے کرتے کہ فلاں وقت پہ ہم نے اکٹھے ہونا ہے، پہلے سے ساری منصوبہ بندی ہوتی، تو تب بھی تو وہاں پہنچنے میں آگے پیچھے ہو جاتے تم۔ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، یہ تو اللہ کی منصوبہ بندی تھی کہ عین وقت پر دونوں لشکر پہنچے ہیں آگے پیچھے، ورنہ یہ ہے کہ اس میں اونچ نیچ ہو سکتی تھی۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ کو فیصلہ کرنا تھا ایک معاملے کا جس کا ہونا طے پا چکا تھا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جائے جس کو ہلاک ہونا ہے بینہ کے ساتھ، اتمام حجت کے بعد، دلیل کے بعد۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے جس نے زندہ رہنا ہے لیکن وہ بھی قیام حجت کے بعد، دلیل کے ساتھ۔
معلوم ہو کہ حق پر کون ہے، باطل کون ہے، یہ چیزیں واضح ہونی چاہیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اے نبی جب اللہ نے دکھائے وہ کافر آپ کو آپ کے خواب میں تھوڑے تعداد میں کم نظر آئے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اور اے مسلمانوں اگر تمہیں زیادہ دکھلا دیتا، وہ تعداد میں زیادہ دکھائی دیتے تمہیں، لَفَشِلْتُمْ، تو تمہارے اندر کمزوری یا تمہاری پست ہمت ہو جاتے، ہمت تمہاری جواب دے جاتی۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور پھر تم نظم کے اندر بھی مشکل پیدا کرتے، تنازع کھڑا کرتے، ڈسپلن کی خلاف ورزی پر اتر آتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے اس سے تمہیں بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ ذات جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ جو کچھ کے سینوں کے اندر پنہا ہے۔ یعنی کفار کی معنوی حقیقت دکھائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کو بھی، اگر زیادہ نظر آتے وہ تو شاید ہمت پست ہو جاتی۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور اے نبی جب آپ کو ہم نے دکھائی ہے وہ فوج مقابلے کے وقت آپ کی آنکھوں میں، قلیل وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں تھوڑا دکھایا ان کی نگاہوں میں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، ابتدا میں انہیں بھی یہ لگا کہ مسلمان تو بہت تھوڑے ہیں، تاکہ وہ بھی جلدی سے جو ہے وہ آئیں اور میدان کے اندر اتریں، ان کی بھی ہمت جواب نہ دے۔ بعد میں پھر انہیں وہ فرشتے بھی نظر آئے، فرشتے اس معنی میں نظر آئے کہ جب اللہ نے فرشتے بھیجے تو سورہ آل عمران میں ذکر ہے، اب مسلمانوں کی تعداد انہیں اپنی سے 2 گنا نظر آنے لگ گئی۔ لیکن ابتدا میں انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو بہت ہی قلیل تعداد انہیں محسوس ہوئی، اور یہ اللہ کا ایک فیصلہ تھا تاکہ وہ میدان سے بھاگے نہیں، بلکہ ان کو اور ہمت ہو کہ اب اچھا ہے مسلمانوں کو کچلنے کا موقع ہے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تاکہ فیصلہ فرما دے اللہ اس امر کا جس کا ہونا طے شدہ تھا، اس کو واقعی یوم الفرقان بنا دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو کسی لشکر سے، کسی گروہ سے، دشمن سے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہا کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یاب ہو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اطاعت اللہ کی کرتے رہو اور اس کے رسول کی، یہ اطاعت جو ہے یہ بڑی اہم ہے، ڈسپلن کی پوری پابندی۔ ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ان ڈسپلن کا معاملہ نہ کرو۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر تم نے ایسا کیا تو تم پست ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی دشمنوں کی نگاہوں میں تمہاری ساکھ ختم ہو جائے گی۔ اگر انہیں نظر آیا کہ یہ تو آپس میں ان کے اختلافات ہیں، ان کے آپس میں جو ہے وہ بحث مباحثے ہو رہے ہیں، تو ان کے بھی ہمت بڑھے گی اور تمہاری حیثیت ان کی نگاہوں میں بالکل کمزور ہو جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر اور استقامت سے کام لیا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کو کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا کہ جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے پومپ اینڈ شو کے ساتھ نکلے تھے۔ ابو جہل جب نکلا تھا لشکر لے کر 1000 کا مکے سے، تو وہ بہت اس کے ساتھ جو ہے باجے گاجے اور ڈھول ڈمکا سب کچھ ساتھ تھا، عورتیں بھی جو ہیں جو گیت گانے والیاں بھی ساتھ تھیں، تو وہ تو نکلا تھا جیسے ایک بہت بڑا جشن ہے، اسے محسوس ہو رہا تھا ہمیں موقع ملا ہے، تو بڑے کر و فر کے ساتھ وہ نکلا تھا اور بڑے ہی گھمنڈ کے ساتھ نکلے تھے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے تھے لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، جو عمل وہ کر رہے تھے اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا تھا، وہ سب کچھ اللہ کے قابو میں تھا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جس وقت
مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو۔ ابو جہل اور کفار کا لشکر نکلا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے شیطان پہنچ گیا، خوب شاباش دے رہا ہے، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، تسلی دے رہا ہے، کہہ رہا تھا کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمراہ ہوں تمہارے۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو وہ شیطان ایڑیوں کے بل گھوما، یعنی بھاگا، وہاں سے راہ فرار اختیار کی اس نے۔ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، بیزار ہوں، میں تم سے اعلان برات کرتا ہوں۔ اسے اصل میں نظر آیا، چونکہ وہ تو فرشتوں کے ساتھ رہ چکا تھا، اسے وہاں جبرائیل نظر آئے، وہاں فرشتوں کی فوج نظر آئی، تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بھاگا دم دبا کے۔ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، کہنے لگا کہ میں نہیں ہوں تمہارے ساتھ، میں بری ہوں تم سے۔ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے۔ یہ شیطان کا خاص معاملہ ہے، انسان کو غلط راستے پر ڈال کے خود کھسک جائے گا اور کہے گا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، تم جانو تمہارا کام۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے، قَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ، ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان کی مت مار دی ہے، انہیں اپنے مستقبل کی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھو 313 نہتے اور جا بھیڑے ہیں 1000 کے لشکر سے، ان کی تو مت ماری گئی ہے معاذ اللہ۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب ہے، سب پر حاوی ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، اور اگر تم دیکھ سکتے ہو اس وقت کو کہ جب کافروں کی جان قبض کریں گے فرشتے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ ان پر ضرب لگا رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر بھی اور ان کی پشت پر بھی۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہیں گے کہ چکھو اب جھلستی ہوئی آگ کا عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ جو کچھ تمہیں اس عذاب تمہارے سامنے ہے یہ تمہارے اپنے کمائی کا نتیجہ ہے جو تم نے ہاتھ سے بھیجا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم نہیں کرتا بندوں پر، کسی کے ساتھ بے انصافی وہ نہیں کرتا۔ کدأب آل فرعون، جیسے کہ معاملہ تھا فرعون والوں کا، آل فرعون کا، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ اور وہ قومیں جو ان سے پہلے ہوئیں، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑا انہیں ان کے گناہوں پر، یعنی دنیا میں بھی سزا دی۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ قوی ہے، زور آور ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز بدلنے والا نہیں ہے اس نعمت کو جو اس نے دی ہو کسی قوم کو، حتى يغيروا ما بأنفسهم، یہاں تک کہ وہی نہ بدل ڈالیں اس کو کہ جو ان کے جی میں ہے۔ جب کسی قوم کی نیت خراب ہوتی ہے اور وہ ایمان کو چھوڑ کر کفر اور نفاق کے رستے پر آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ظالم ہرگز نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، دیکھنے والے۔ کدأب آل فرعون، جیسے کہ دستور تھا، معاملہ تھا آل فرعون کا، والذین من قبلہم، اور وہ کہ جو ان سے پہلے تھی قومیں، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ وأغرقنا آل فرعون، یہ آل فرعون سے پہلے جو قومیں تھیں جن کے تذکرے ہم پڑھ چکے ہیں، قوم نوح ہے، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، یہ سورہ اعراف میں اس تفصیل سے سب کا ذکر آ چکا ہے، ان سب کا وہی انجام ہوا۔ فأہلکناہم بذنوبہم، تو پھر ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں دنیا میں ہی ان پر عذاب ہلاکت بھیج دیا۔ وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کیا۔
وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سب کے سب تھے ظالم، بے انصاف۔ وہ جو اللہ کی سنت ہے عذاب والی، وہ آخری درجے میں جب اتمام حجت ہوتا ہے تو عذاب ہلاکت آتا ہے۔ کفار مکہ پر اس عذاب کی پہلی قسط آئی تھی یہ غزوہ بدر کی شکل میں، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نہتے مسلمانوں کے ذریعے 1000 کے لشکر کو وہ شکست دی ہے کہ وہ خود بھی مانتے ہیں کہ یہ الفرقان ہے۔ تو یہ ایک قسط تھی، اور اس کے اندر ان کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، بگ گنز۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک تمام مخلوقات میں بدترین وہ ہیں اللہ کے نزدیک جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور پھر ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم، وہ کہ جن سے عہد کیا ہوا ہے، اے نبی آپ نے بھی معاہدے کر رکھے ہیں، اور یہ معاہدے کن کے ساتھ تھے؟ یہود میں، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، جو مدینہ کے اندر 3 قبائل یہود کے آباد تھے، اب ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ بدترین خلائق ہیں، ان شر الدواب عند اللہ، تمام مخلوقات میں بدترین یہ ہیں۔ الذین عاہدت منہم، جن سے آپ نے معاہدات کر رکھے ہیں، ثم ينقضون عہدہم فی کل برۃ، اور پھر وہ ہر موقع پر، ہر اہم موقع پر وہ عہد توڑ ڈالتے ہیں۔ وہم لا یتقون، اور ان کے اندر کوئی خدا خوفی نہیں۔ فإما تثقفنہم فی الحرب، تو اے نبی اگر آپ ان کو پائیں کبھی جنگ میں بالمقابل اپنے سامنے، وہ تو سامنے آتے نہیں جنگ کی شکل میں، تو کبھی بھی وہ پیچھے سے سازشیں کرنے والے ہیں، اگر یہ آ جائیں فشرد بہم من خلفہم، تو پھر آپ ان کو ایسی سزا دیں کہ تتر بتر ہو جائیں ان کے بعد میں آنے والے، ان کو بھی جو ہے وہ مل جائے، ایک میسج مل جائے، لعلہم یذکرون، تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آئیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اے نبی اگر آپ کو کسی قوم سے بدعہدی کا اندیشہ ہو، آپ نے پہلے ان سے معاہدے کر رکھے ہیں، جیسے یہود کے ساتھ بھی تھے اور بھی کئی قبیلوں کے ساتھ تھے، اور اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ کوئی قبیلہ اب بدعہدی پر اترا ہوا ہے، معاہدہ توڑنے والا ہے، اور کوئی جو ہے وہ آستین کا سانپ بن کے جو ہے وہ حملہ کرنے والا ہے، تو کیا کیجئے؟ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو جو معاہدہ آپ نے ان سے کر رکھا ہے وہ ان کی طرف پھینک دیجئے برابری کی بنیاد پر، یعنی کوئی بھی اقدام ان کے خلاف کرنے سے پہلے آپ اعلان کر دیں کہ معاہدہ ختم ہے۔ یہ اصل میں یوں کہنا چاہیے کہ جو اصول ہیں اور اصول پرستی کا معاملہ اور صدق کا معاملہ، سچائی کا معاملہ، کہ یہ نہیں ہے کہ معاہدے کر رکھے ہیں کسی قوم کے ساتھ صلح کے، اور درپردہ ان کے خلاف جو ہیں کارروائیاں جاری ہیں، اور جب پوچھا جائے تو کہیں گے ہم تو کر ہی نہیں رہے، کر کوئی اور رہا ہے۔ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، چاہے دشمن بھی ہے اس کے ساتھ بھی یہ غلط بیانی صحیح نہیں۔ اگر معاہدے تھے اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں، ان کی طرف سے کوئی اقدام ہونے والا ہے، اور اب آپ کو چاہیے کہ آپ پیشگی آگے بڑھ کر ان کے اس اقدام کو جو ہے ناکام بنانے کے لیے پری ایمپٹ کریں، تو پری ایمپٹ کرنے سے پہلے اعلان کر دیں کہ سابقہ سارے معاہدے ختم ہیں، تب آگے بڑھیں۔ یہ ہے اخلاقیات ہمارے دین کی۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، دیکھو اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے والوں کو، دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ کہ جو کافر ہیں کہ وہ نکل بھاگیں گے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ انہم لا یعجزون، وہ ہرگز اللہ کو شکست نہیں دے سکتے، اللہ کے قابو سے نکل نہیں سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اس آیت کا بہت ذکر ہوتا ہے، جنگی اعتبار سے اس کے اندر ایک بڑی اہم رہنمائی ہے۔ اللہ پر توکل وہ اگر نہیں ہے تو پھر تو مسلمان صفر ہے، پھر تو ایٹم بم بھی اس کے بغل میں ہوگا تو اس سے زیادہ بزدل کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ پر توکل اپنی جگہ ہے، اسباب اپنے طور پر جتنے فراہم کر سکتے ہو اسباب بھی فراہم کرو، یہ ہے اصل میں دین کی تعلیم۔ تو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تیار رکھو دشمن کے مقابلے کے لیے
جو بھی تم کر سکتے ہو جنگی قوت اور سجائے ہوئے گھوڑے زیادہ سے زیادہ. ترہبون بہ عدو اللہ، کہ اس کے ذریعے دھاک پڑے گی اللہ کے دشمنوں پر. یہ ڈیٹرنٹ ہوتا ہے. یہ ہتھیار ہیں، ایک مضبوط فوج ہے اور مسلح ہیں لوگ، جنگی قوت، جنگی تیاری ہے، یہ اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ اس سے خوف زدہ ہوں گے وہ بھی کہ جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں. وآخرین من دونہم، اور ابھی کچھ اور بھی ہیں ان کھلے دشمنوں کے علاوہ، کچھ آستین کے سانپ بھی ہیں، وہ ہیں منافقین. لا تعلمونہم، یہ چونکہ سن 2 ہجری میں واقعہ پیش آیا ہے، ابھی نفاق کا پودا پوری طرح تناور درخت نہیں بنا تھا. منافقت جو ہے اس کا آغاز تو ہو گیا تھا، لیکن اس کے اندر ابھی وہ پختگی اور میچورٹی اور وہ جو ہے شرارت اور خباثت اس درجے کی نہیں تھی جو بعد میں آئی ہے. آہستہ آہستہ یہ ڈیولپ ہوا ہے. لہٰذا فرمایا لا تعلمونہم، تم کو نہیں جانتے. ایک عنصر منافقین کا بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ آستین کے سانپ ہیں. لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے. اللہ یعلمہم، اللہ ان سے واقف ہے، وہ جانتا ہے. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، یعنی آگے بڑھ کر اپنے آپ کو تو پیش کرنا ہی ہے، اپنی جان کو بھی حاضر کرنا ہے، جانی قربانی دینی ہے، مال بھی زیادہ سے زیادہ اس رستے میں خرچ کرنا ہوگا. یہ بھی تقاضا ہے اور یہ اس کے برابر ہے. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قرآن مجید جب بھی ذکر کرتا ہے جہاد کا، قتال کا، اس میں اپنے آپ کو کھپاؤ تو پہلے اموال کا ذکر ہے، مال اور جان. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، وہ بھرپور طور پر اللہ تمہیں لوٹا دے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی، اور وہ بھرپور طور پر جو کیا ہوگا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اے نبی اگر یہ لوگ مائل ہو جائیں صلح کی طرف، فَاجْنَحْ لَهَا، ان کی طرف سے صلح کا پیغام آئے تو آپ بھی اس کو قبول کر لیجئے. یہ ابھی ابتدائی حکم ہے. اسی صورت کے بعد سورہ انفال کے بعد ہم پڑھیں گے سورہ توبہ. یہ مدنی دور کے بالکل آخری حصے میں نازل ہوئی ہے، جبکہ سورہ انفال مدنی دور کا آغاز ہے سن 2 ہجری. وہ سورہ توبہ سن 9 ہجری کی ہے. اس میں آخری فیصلے آ رہے ہیں. اس میں تو صلح وغیرہ کی باتیں نہیں ہیں. اس میں تو یہ ہے کہ جو معاہدے مشرکین سے کیے تھے سب ختم ہیں. اب اللہ کا دین غالب ہو گیا، اب کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے. وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بعد میں. لیکن ابھی حکم یہ ہے کہ اگر یہ کفار اور مشرکین آپ کو صلح کا پیغام بھیجیں تو فجنح لہا، تو آپ بھی اس کی طرف مثبت طور پر جواب دیں. وتوکل علی اللہ، اور توکل کیجیے اللہ پر. انہ هو السمیع العلیم، وہ سب کو سننے والا ہے، جاننے والا. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ چاہیں آپ کے ساتھ دغا بازی کرنا، دھوکہ دینا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بھی ایک پریشانی کی بات نہیں ہے، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے آپ کی مدد کی ہے، آپ کو قوت دی ہے اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے. یہ مٹھی بھر ہی صحیح، ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کا ذریعہ بنایا ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں اللہ نے الفت پیدا کر دی ہے. اب یہ ایک وحدت ہیں، یکجان ہیں. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر آپ خرچ کر دیتے جو کچھ زمین پر ہے، زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے، آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ تو اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی ہے، محبت پیدا کی ہے. اوس اور خزرج، یہ 2 قبائل جو مدینہ کے تھے، صدیوں سے ان کی دشمنیاں چلی آ رہی تھیں، اور وقفے وقفے سے ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگ و جدال. وہ صدیوں کی دشمنی ختم ہوئی اسلام کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ تو اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی ہے. إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ زور آور ہے، حکمت والا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
اور جو آپ کو فالو کر رہے ہیں اہل ایمان، وہ آپ کے لیے کفایت کرتے ہیں، اللہ نے انہی کو ذریعہ بنا دیا ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمادہ کیجئے، لوگوں کو ابھاریے، کس پر؟ قتال پر، جنگ کی تیاری کریں، اور ہر دم کسی بھی جیسے ہی پکار آئے قتال کے لیے فوراً آگے بڑھیں، ان کو آمادہ کیجئے، ان کے اندر جو ہے ان کو شوق دلائیے اس کا۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے ہوں گے 20 افراد ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا 200، تو وہ غالب آئیں گے 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر آپ تم میں سے ہوں گے 100 افراد، وہی الفاظ ساتھ جوڑ دیجئے کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، وہ کافروں میں سے 1000 پر غالب آئیں گے، 100 مسلمان 1000 پر غالب آئے گا۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ سمجھ سے عاری ہیں، عقل سے بے بہرا ہیں۔ یہ ابتدائی دور جو تھا، اور خاص طور پر مدینہ میں آ کر جب شروع میں غزوات شروع ہوئے ہیں، اور ابھی منافقین کا نفاق والا معاملہ بہت آگے نہیں بڑھا تھا، اور ابھی اسلام کی تعداد مسلمانوں کی کم تھی، تو 1 اور 10 کی ریشو بتائی گئی، یعنی مقابلہ ہو تو آپ اگر دیکھیں کہ آپ کے مقابلے میں 10 کے مقابلے میں 100 ہیں، اور 100 کے مقابلے میں 1000 ہیں، تب بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور مقابلے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جنگ ہو، جہاد جو ہے وہ کیا جائے، قتال کیا جائے، چاہے یہ ریشو ہو۔ یہاں تک کی بات کی گئی۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تمہاری ذمہ داری کم کر دی ہے۔ یہ آیت جو ہے کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئی ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ فتح مکہ کے قریب۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس نے جانا کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے۔ فتح مکہ کے قریب کیا ہوا تھا؟ لوگ جوق در جوق جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ قبیلے کا سردار ایمان لایا، سارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا، ان تک ابھی دین کی دعوت پوری طرح پہنچی نہیں، ان کے دل میں ایمان کا نور ابھی پیدا ہوا نہیں، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ قبیلے کا جو ہے سردار ایمان لے آیا ہے، انہوں نے بھی وہ بھی ایمان لے آئے، تو وہ پختگی جو مہاجرین کی تھی، جو مکے میں مسلمانوں نے جو ہے اسلام اور ایمان کی خاطر جو قربانیاں دی تھیں اور جو پرسیکیوشن جھیلا تھا، جس اذیتوں سے اور آزمائشوں سے گزرے تھے، ابھی ان کو تو اس سے سابقہ ہی پیش نہیں آیا، تو لہٰذا یہ کچے پکے چونکہ اب آ گئے ہیں، اب جو ہے وہ ریشو اس کو چینج کر دیا گیا۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ، اب اگر تم میں ہوں 100 ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا 200، تو وہ غالب آئیں گے 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000، اور اگر تم میں ہوں 1000، یغلبوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ غالب آئیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے۔ پہلے 1 اور 10 کی ریشو تھی، اب 1 اور 2 کی ریشو پر آئے، یعنی یہ ریشو ہو تو پھر مسلمان کو جنگ سے پیچھے نہیں ہٹنا، جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، لیکن اس سے کم پر بھی اگر ہمت کر کے کوئی جہاد اور قتال کرتا ہے تو اس کا بہت بلند درجہ ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا تھا، غزوہ موتا، 3000 مسلمان گئے تھے، مقابلے پہ 2 لاکھ کا لشکر آ گیا، تو اندازہ کیجیے 3000 گئے، 2 لاکھ کا لشکر آ گیا، لیکن مسلمانوں نے جو ہے ہمت نہیں ہاری اور جنگ کے میدان میں کود پڑے۔ اس میں اگرچہ مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا، کافی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو جو ہے وہ جھنڈا عطا کیا تھا، انہیں سالار بنایا تھا، سپہ سالار۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت جعفر طیار، کہ اگر یہ شہید ہو جائیں زید بن حارثہ تو جعفر طیار سنبھالنے عالم، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ جو ہیں تیسرے صحابی، وہ جھنڈا سنبھالیں۔ اب جاننے والے سمجھ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرما رہے ہیں تو ان کی 3 کی تو شہادت ہونی ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر جب ان کی بھی شہادت ہو گئی، آگے کوئی آپ نے مزید رہنمائی نہیں دی تھی،
تو پھر خالد بن ولید نے جو ہے وہ کمان سنبھالی رضی اللہ تعالی عنہم، اور بہرحال وہ خیریت سے مسلمانوں کو بچا کر واپس لے آئے۔ تو یہ بھی ہوا ہے اتنی ریشوں کے ساتھ۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ رکھے قیدیوں کو، حتی یسخن فی الارض، جب تک کہ خونریزی نہ کر لے سرزمین میں، جب تک کہ کفر کی قوت کو اچھی طرح کچل نہ دیا جائے۔ جنگ کے اندر جو ہے وہ کافروں کو قیدی بنانا یہ ابھی مناسب نہیں ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ غزوہ بدر میں جو 70 گرفتار کیے گئے تھے ان کے بارے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی تھی مدینہ پہنچ کر کہ ان کا کیا کیا جائے۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ کفر کی قوت کو کچلنے کے لیے ان سب کے سر قلم کر دیے جائیں، ورنہ اگر آپ ان کو چھوڑیں گے تو اگلے سال پھر آ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نرم طبیعت کے تھے، اور بھی بعض صحابہ، زیادہ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، رعایت کی جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور یہ ہے کہ ان کو اس سے جو ہے اس فدیے سے بھی ہمیں آئندہ جنگی تیاری میں مدد ملے گی، کچھ پیسہ ہاتھ آ جائے گا، اور بہرحال نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی نرم طبیعت تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بھی بہت نرمی تھی، آپ نے اسی مشورے کو قبول فرمایا۔ اس کے حوالے سے یہاں پر اس پر اللہ کی طرف سے سرزنش ہے، تھوڑی سی پکڑ ہے۔ تریدون عرض الدنیا، تم لوگ چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا اسباب، کچھ فدیے میں کچھ مل جائے گا، مال اسباب مل جائے گا۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ جو ہے وہ تو چاہتا ہے، وہ تو اس کی نگاہ تو آخرت پر ہے۔ واللہ عزیز حکیم، وہ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ نے ایک بات لکھ نہ دی ہوتی، پہلے سے طے نہ کر دی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تمہیں پہنچتا اس فدیہ لینے میں ایک بڑا عذاب۔ فکلوا مما غنمتم، بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا اور فرمایا فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، تو کھاؤ جو بھی تمہیں مال غنیمت میں سے ملا ہے، یہ پاک اور ستھرا ہے، حلالا طیبا، واتقوا اللہ، اور اللہ کے تقوی اختیار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔